میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ نے، یہود نصارہ نے جبریل امین کے ساتھ مخالفت کی اور ان کا انکار کیا، معاذ اللہ ان کو برا بلا کہا۔ کیوں کہا؟ کہ ہمارے بڑوں پہ عذاب لے کر یہ آتے تھے، اور یہ فرشتے تھے ہمارے بڑوں پہ عذاب لے کر آتے تھے، اس لیے ہم ان کے اس پیغام کو نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے درمیان، اللہ کے پیارے نبی کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ جبریل امین ہیں، تو وہ اس کی مخالفت کرتے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آپ فرما دیجئے جو شخص دشمنی کرتا ہے جبریل امین کی، جبریل امین کا کام کیا ہے؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، بے شک وہ اس قرآن کو اتار کے لاتا ہے آپ کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ ہدن، یہ ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، آپ فرما دیجئے کہ جو بھی اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، وہ ملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں کی دشمنی کرتا ہے، وہ رسلہ اور اللہ کے رسولوں کی دشمنی کرتا ہے، وہ جبریل اور جبریل کی دشمنی کرتا ہے، وہ میکال اور میکائیل علیہ السلام کی دشمنی کرتا ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے، یہ کافر ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا جبریل امین پہ، وہ پیغام لانے والے تھے، معاذ اللہ ان کی شان کو، ان کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، ان کو پتا تھا کہ اللہ اور پیارے نبی کے درمیان واسطہ جبریل امین ہے، جبریل امین کا انکار کرو، اس پیغام کا انکار خود بخود ہو جائے گا جو وہ لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن، اللہ کا پیغام۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد کے جو لوگ ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، قیامت تک آنے والی امت کے درمیان واسطہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ یہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں اور نزول قرآن کے چشمدید گواہ ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے چشمدید گواہ ہیں، ان پہ کیچڑ اچھالو گے تو قرآن کریم سے اعتماد انسانوں کا اٹھ جائے گا، کیونکہ قرآن والا پیغام امت تک پہنچانے والے پیارے نبی کی طرف سے یہی صحابہ اکرام ہیں، شریعت کو، شرعی احکامات کو پہنچانے والے یہ صحابہ اکرام ہیں۔ تو ان بد نصیبوں نے صحابہ اکرام پہ کیچڑ اچھالا کہ امت کے درمیان یہ واسطہ جو ہے اس کو مجروح کر دیا جائے، جس طرح ان دشمنوں نے فرشتوں پہ کیچڑ اچھالا تاکہ اللہ اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہے وہ مجروح ہو جائے، اور انہوں نے صحابہ اکرام پہ کیچڑ اچھالا۔ اب ان ہستیوں میں سے جس پہ سب سے زیادہ کیچڑ اچھالا گیا، اور میں اگر کہوں کہ سب سے زیادہ مظلوم ہستی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ دوسروں نے تو ان پہ کیچڑ اچھالا ہی اچھالا ہے، لیکن بعض اپنے آپ کو سنی کھلانے والے بد نصیب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کرتے ہیں، اپنا ایمان خراب کریں گے۔ معاویہ اصل میں ایک ستارے کو کہا جاتا ہے، اور وہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو بھونکتے ہیں گویا کہ وہی کتے ہیں جو اس ستارے کے طلوع ہوتے وقت وہ کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں رات کے وقت۔
اور اس کا مطلب ہے معاویہ، یہ ستارے کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بھونکانے والا۔ ستارے تو چمکتے رہیں گے، کتے بھونکتے رہیں گے، فرق نہیں پڑے گا۔ اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، پوری امت کے ماموں، اتنا بڑا اعتماد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے تو آپ کو بلاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے لکھواتے ہیں، کاتب بھی وہی ہیں۔ اور اس شخص جو ہے کہ اکیڈمی کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرتا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ یہ امت کا ماموں ہے، اور اس کا یہ ہے، اور اس کا یہ ہے۔ یہ ایسے بدنصیب قسم کے لوگ ہیں جو اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو صحابہ اکرام سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو درمیان سے نکال لو، تمہارے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ تمہیں جو قرآن کا پیغام ملا تو صحابہ کے ذریعے سے ملا، پیارے نبی کی حدیث ملی تو صحابہ کے ذریعے سے ملی، شریعت ملی تو صحابہ کے ذریعے سے ملی۔ آج اگر تم صحابہ کو درمیان سے نکالو، نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ نبی کی حدیث محفوظ رہے گی، نہ شریعت محفوظ رہے گی۔ اور ان دشمنان اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شریعت کے چشمدید گواہ ہیں، قرآن کے نزول کے اولین مخاطب ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے چشمدید گواہ ہیں، ان کو راستے سے ہٹا دو، ان کی کردار کشی کرو، ان پہ کیچڑ اچھالو، تاکہ مسلمانوں کا اعتماد شریعت سے اٹھے گا، پھر قرآن سے اٹھے گا، حدیث سے اٹھے گا۔ یہ ان کی سازشیں ہیں۔ اور جس سے رجب شروع ہوتا ہے تو بہت سارے بھونگنے والے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونگنا شروع کر دیتے، دیگر صحابہ پہ بھی۔ آج ہمارے ملک کے اندر بدامنی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مقدس ہستیوں پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ آج اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بلا کہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، تو وہ صحابہ اکرام کو جو برا بلا کہے گا تو کون مسلمان برداشت کرے گا؟ وہ تو ہمارے محسن ہیں، انہی کی قربانی کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جمعے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، دین کی بات سن رہے ہیں۔ اگر وہ نبی کا وہ پیغام ہم تک نہ پہنچاتے تو نہ جانے آج ہم کس گرجے اور کس مندر میں ہوتے۔ وہ ہمارے حقیقی محسن ہیں۔